افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کون ہے؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ کون میرے سکون کو چھیڑنے آیا ہے؟ السلام علیکم علامہ صاحب، میں مبشر ہوں، ایک پاکستانی نوجوان۔ وعلیکم السلام۔ مبشر بیٹا، تم نے مجھے کال کیوں کی؟ میں نے آج آپ کو بڑے دکھی دل سے کال کی ہے، کیونکہ آج پاکستان کے حالات دیکھ کر دل بہت رنجیدہ ہے۔ میرا دل تو خود ہی رنج و الم سے بوجھل ہے۔ یہ سن کر دل دکھتا ہے کہ جس خواب کو میں نے سجایا تھا وہ آج کتنا بکھر گیا ہے۔ علامہ صاحب، آپ کی باتیں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہم نے واقعی وہی پاکستان بنا دیا ہے جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا؟ افسوس مبشر، میں نے تو ایک آزاد قوم کا خواب دیکھا تھا۔ سوچا تھا کہ یہ قوم علم کی روشنی میں ترقی کرے گی، انصاف کی بنیادوں پر کھڑی ہوگی، مگر کیا ہوا؟ شریفوں نے اسے اپنی خواہشات کا غلام بنا لیا، حکمرانوں نے اسے اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ علامہ صاحب، ہم سے کہاں غلطی ہوئی؟ کیوں ہم ان بوجھوں میں دب گئے ہیں؟ آپ کے اشعار میں تو امید کی روشنی تھی، ہم اس سے بھٹک کیسے گئے؟ میری باتیں تو محض الفاظ نہیں تھیں مبشر، وہ تو ایک خواب تھا جسے میں نے تم لوگوں کے لیے دیکھا تھا، پر افسوس تم نے ان الفاظ کو خواب سے زیادہ کچھ نہ سمجھا۔ نہ انصاف رہا، نہ ایمان کی طاقت۔ اب تمہارے حکمران ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور قوم بے یار و مددگار ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے تو ایک ایسی سرزمین کا خواب دیکھا تھا جہاں امن و سکون ہوگا، لیکن اب یہاں انتشار ہے، کرپشن ہے، تعلیم اور روزگار کا حال برا ہے۔ ہاں، میں نے پاکستان کو علم و امن کا گہوارہ بنانا چاہا تھا، لیکن یہاں کے لوگ تو صرف ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں۔ جہاں علم کی روشنی ہونا چاہیے تھی وہاں اندھیرا ہے، جہاں انصاف ہونا چاہیے تھا وہاں بے حسی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب، ہم اب بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے خواب کو حقیقت میں بدلیں؟ بیٹا، راستے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، پر ان پہ چلنا آسان نہیں۔ تمہیں تعلیم، سچائی اور انصاف کی طرف لوٹنا ہوگا، اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑ کر قوم کی بھلائی کو مقدم رکھنا ہوگا۔ علامہ صاحب، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا خواب بھلایا نہیں جائے گا، ہم اس خواب کو دوبارہ جلا بخشیں گے۔ خدا کرے کہ میری قوم دوبارہ بیدار ہو اور اس خواب کو حقیقت بنائے۔ مجھے سکون تب ملے گا جب میرا خواب مکمل ہوگا، ورنہ میں ایک دکھی شاعر ہی رہوں گا۔